معزز خواتین و حضرات، اور ہمارا پروگرام ہے فتاوی آن لائن، اور یہ پیش کیا جاتا ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کی طرف سے۔ یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چند ہی یوم بعد یعنی رمضان المبارک سے یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جائے گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی اور روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن سنت کی روشنی میں آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777، اور اعلان دوبارہ سماعت فرما لیجئے کہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جی مولانا، ہمارے پاس سب سے پہلا ایک تحریری سوال ہے کہ بعض اوقات اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے تو مختلف قسم کے خیالات نماز میں پریشان کرتے ہیں، تو کیا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ایسا ممکن ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اپنی نماز پڑھ لیں تاکہ بے شمار خیالات سے بچ سکیں؟ عام حالات میں تو سنت رسول کریم علیہ السلام یہی ہے کہ آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ یہ تغمیض العینین جو ہے نا، آنکھیں بند کر لینا، یہ سنت کے خلاف ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں شور و غل ہو، تصویریں وغیرہ پریشان کرتی ہوں، وہاں آنکھیں بند کر لے۔ تو امام ابن قیم فرماتے ہیں اس صورت میں تو پھر یہ بہت اچھا ہوگا نماز کو بچانے کے لیے نا، کہ اس میں خرابی نہ پڑے۔ یہ کوئی ہنگامی حالات ہیں جن میں ایسا کر لے تو جائز۔ عام طور پر اگر کوئی طریقہ بنانا کہ بند ہی کر کے پڑھنی، یہ غلط۔ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی، یعنی اگر وساوس وغیرہ کی مجبوری کے باعث اگر بندہ آنکھیں بند کہیں ایسا موقع ہو نا کہ بہت سا وہاں ہنگامہ یا دیگر تصویریں یا کوئی ایسے پھول بوٹے ہیں جن سے نماز میں توجہ میں خلل پڑ رہا، پھر بند کر لیں۔ یہ علاج کے طور پر، ورنہ عام نا طریقہ وہ یہی رکھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیں میری بہن۔ جی پوچھے نا، آپ پوچھے، میں سن رہا ہوں۔ سر میری نا شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں ہاں، میرا بیبی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے رپورٹس وغیرہ کروائی ہیں، وہ نارمل ہے نا ساری، جی پوزیٹیو ہوتا ہے، لیکن بعد میں تھوڑے دنوں کے بعد پھر نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے تو یہ میں نے پوچھنا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی اس طرح کی بات۔ اولاد کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے کہ شادی کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کچھ مہربانی فرما دیں۔ بچے جو ہیں کوئی ضائع بھی ہو جاتے معلوم ہوتا، تھوڑی دیر بعد پھر وہ نقصان ہو جاتا۔ تو اس کے لیے آپ بہن کو کہنا کہ کسی کو بھیجیں اور ہرن کی جلی لائیں وہ دوا خانے سے، پھر انشاءاللہ جمعرات کے دن تعویذ لکھ دوں گا، پڑھنے کے لیے بتا دوں گا۔ میری بہن جنہوں نے کال کی ہے اور دیگر بہنیں بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ مولانا محترم ہر جمعرات کے دن صبح 10 بجے سے عصر تک اسی موبائل نمبر پر دستیاب ہوتے ہیں، پھر وہ روحانی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ چونکہ ہمارا وقت تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت کچھ جو مسائل درپیش ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے ہم اس کی رہنمائی کریں، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ جمعرات کے دن کال کریں صبح 10 بجے سے لے کر عصر تک۔ اچھا پھر مولانا انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھی بتائیں گے اور سارا طریقہ بھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ جی بہت شکریہ، اللہ فضل فرمائے کرم۔ مولانا آپ بتا رہے تھے کہ اگر وساوس ہو پوچھ لیں
اور ایک بات نا جو آج ہی مولانا جاوید اکبر صاحب نے پوچھی تھی اور کہتے ہیں علماء سے استفتاء کر رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی کچھ کہتا کوئی، تو میں چاہتا ہوں اس کا جواب بھی یہاں دے دیا جائے، کیونکہ وہ عجیب ہی صورتحال سامنے آئی نا، سارے لوگوں کے علم میں مسئلہ آ جائے تو کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ میاں صاحب کیا جی الحمدللہ۔ شیخ صاحب تشریف ہمارے؟ ہاں جی اور سر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا جی، یہ مولانا ٹھیک ہے جی؟ ہاں خیریت ہے، آپ صاحب آپ راضی ہیں؟ الحمدللہ۔ وی تھی ہوں تھوڑا پروس آئے تھے کیبل سے دفتر سوال تو ہاں ہاں وہ رستے حادثہ تھا ہو گئے تھے، وہ چوٹ لگی کافی، تو ٹھیک نہیں ہے، دعا کرنی ہے خاص کر۔ اللہ شفا دے، اللہ تعالیٰ۔ امام جی بہ کے نماز پڑھاوے تو پیچھے مفتی کھڑے ہو کے پڑھنے کے بہ کے پڑھنے۔ جی مولانا یہ مسئلہ جو ہے نا کہ امام اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو کیا مفتی بھی پیچھے بیٹھ کر پڑھیں یا وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھ لیں؟ اس مشکل سے نجات پانے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا کہ یار نماز پڑھانے والے تھوڑے ہیں، تم رسول اللہ ہو کہ ضروری پڑھانی ہے، معذور نہ پڑھائے، کوئی تندرست پڑھائے۔ ان کو تو اور کوئی حل سمجھ نہیں آیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا آدمی نماز نہ پڑھائے۔ دوسرے جو کہتے ہیں پڑھائے، ان میں حافظ صاحب اختلاف ہو گیا، زیادہ تو کہتے ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ میرے استاد حمیدی کہتے تھے کہ وہ حکم جو تھا نا حضور کا کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو، یہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ آپ نے جب حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی نا، اس وقت لوگ کھڑے پڑھ رہے تھے، وفات کے وقت آپ بیٹھ کر پڑھا رہے تھے، یہ دلیل دی ہے، مگر بات نہیں ٹھیک ان کی۔ بات یہی ٹھیک ہے کہ جو آپ نے پہلے حکم دیا نا کوئی منسوخ نہیں ہوا، وہ حکم اب بھی باقی ہے، اور آپ کے بعد بھی 6 صحابہ کرام نے جماعت کرائی ہے بیٹھ کر، اور لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ اگر اس لیے اگر کوئی کرائے تو وہی حکم ہے پہلا۔ باقی جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے استاد حمیدی کہتے ہیں، بڑی بات، وہ جماعت شروع ہوئی تھی امام کے پیچھے جو تندرست تھا حضرت ابوبکر جنہوں کھڑے ہو کر ہی وہ پڑھاتے تھے، لوگ بھی پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے۔ حضور درمیان میں ہے، یہ کوئی علیحدہ قسم کی مخصوص سی بات ہے، یہ ایسا قانون نہیں کہ سب کے لیے عام ہو، قانون وہی ہے جو آپ جب بیٹھ کر پڑھ رہے تھے تو لوگ کھڑے تھے، آپ نے اشارہ کر دیا نماز میں بیٹھ جاؤ، اور بعد میں کہا کہ تم وہ کرنے لگے تھے جو فارس روم کے لوگ کرتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں، کیوں مجرم ہونے لگے تھے؟ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کر پڑھو، یہ عام حکم ہے جو ختم نہیں ہوا، اب بھی یہی ہے کہ اول تو نماز نہ پڑھائے، کسی اور کو کہہ دے، اگر پڑھائے تو وہ بیٹھ کر پڑھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر نہ پڑھے، اگر ایسا ہی کرنا۔ یعنی امام کی ہر حالت کے اندر اقتداء ضروری، جو حالت اس کی مولانا آپ نماز کے متعلق ابھی بتا رہے تھے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھنی، اضطراری حالت کے اندر بند کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو بھائی کا ایک اور سوال ہمارے پاس پہنچا ہے کہ اندھیرے کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض لوگ جان بوجھ کر ساری لائٹیں بند کر لیتے ہیں اور اندھیرے کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ اندھیرے میں پڑھے یا روشنی میں پڑھے، یہ آدمی کی اپنی مرضی پر، دین میں اس کے لیے کوئی نہیں کہ اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتا۔ وہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں اگلی طرف لیٹی ہوتی تھی، جگہ تنگ تھی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ حضور سجدہ میں جانے کے وقت میرے پاؤں کو اس طرح ہاتھ سے ٹھوکر لگا دیتے، میں سمیٹ لیتی، سجدہ کر لیتے، پھر کبھی میرے پاؤں پھیل جاتے، تو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں میں چراغ نہیں تھے، اندھیرے میں حضور پڑھتے تھے، کوئی ممانت نہیں، نہ اندھیرے میں پڑھنے کی ممانت ہے نہ روشنی میں پڑھنے، یہ آپ آدمی بہتر سمجھتا کہاں پڑھے، مسئلہ نہیں کوئی، جان بوجھ کر جو گل کر کے روشنیاں پڑھتے نا اور اس کو صوفیوں کی طرح سمجھے یہ زیادہ بات ہے، یہ نہیں کوئی دین، اگر روشنی ہے تو روشنی رہنے دو، اگر اندھیرا ہے تو اندھیرے میں پڑھ۔ مولانا چند علماء کرام ایسا بھی کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں خاص طور پر عام دنوں کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں کہ دعا جب منگوانی ہوتی ہے تو اس وقت بطور خاص ایک خاص مرحلے پہ جا کے لائٹیں بند کروا دیتے ہیں اور پھر آواز کے اندر کچھ اس قسم کا ردم پیدا کرتے ہیں کہ آدمی یہی سمجھتا ہے کہ رو رہے ہیں، وہ بھی اس طرح کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے؟ 2 راتوں کے بارے میں تو مجھے پتا ہے نا کہ شب برات اور یہ شب قدر ہے نا، ہمارے پاس بھی مدرسہ، پھر دیگیں بھی آتی ہیں، بہت لوگ